اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اساتذہ کرام و طلبہ کرام، معلمین و متعلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارے چینل پر تشریف لائے، اہلا و سہلا مرحبا۔ آپ یہ ویڈیو درس نظامی یوٹیوب چینل سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تشریف لائے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن گھنٹی کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ الحمدللہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں علماء کرام، طلبہ کرام کی خدمت کروں۔ الحمدللہ میرا ایک گروپ درس نظامی کتب کے حوالے سے ٹیلی گرام پر چل رہا ہے۔ تقریباً 600 سے زائد ان کے ممبران ہیں۔ ان کو بھی بر وقت کتاب میں عربی ہو یا اردو ہو دینے کے لیے کوشش کرتا ہوں، ان کو بر وقت کتاب دی جائے الحمدللہ، اور یہ صرف اللہ کی رضا ہے۔ پھر اسی طرح یہ یوٹیوب چینل میں نے بنایا، اس پر کوشش کی کہ میں نے کہا کہ جتنے بھی درس نظامی کی کتب کے اسباق ہیں ان کو اپلوڈ کیا جائے، اور اس کے اندر جو پہلے آپ چیک کریں یوٹیوب پر جتنے بھی ویڈیوز آ چکی ہیں ان کے اندر کچھ کمیاں تھیں۔ میں نے ان کمیوں کو دور کر کے کوشش کی کہ میں نے کہا کہ وہ کمیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں، جیسا کہ صفحہ نمبر نہ ہونا، عبارات کا پتہ نہ چلنا، کتاب نہ ہونا، حاشیہ کا نہ ہونا، اور لیکچر نمبر کون سا ہے، ترتیب نہیں تھی۔ تو یوں میں نے الحمدللہ ان سب کو دیکھتے ہوئے پھر مکتبہ کتاب کا نام ٹائٹل دیا تاکہ طالب علم ہو یا مدرس ہو اس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت آسانی ہو جائے اس کے لیے۔ الحمدللہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ تک جو ہے وہ اسباق پہنچاؤں، اور صرفی، نحوی، اجرا، صرف و قواعد کے حوالے سے بھی میں کتب سے ڈھونڈ کر جو ہے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اب الحمدللہ میری اب نئی جو ویڈیو اب آ رہی ہے، آپ نے تھمبنیل کو دیکھا ہوگا، یہ مناظرہ رشیدیہ کی کتاب جو ہے الحمدللہ اب میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے شرح جامی، شرح تہذیب، نور الانوار، نخبۃ الفکر، ہدایہ کتاب النکاح اور سراجی، اور بہت ساری کتب جو ہے نا الحمدللہ ان کے اسباق اپلوڈ ہو چکے ہیں اور کچھ ابھی باقی رہتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ جتنے بھی درس نظامی کتب کے اسباق ہیں سب کتابوں کے آہستہ جو ہے نا ان کو اپلوڈ کیا جائے، اور اس پر کام جاری ہے بس۔ اور میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ اب مناظرہ رشیدیہ یہ علم المناظرہ کی پہلی اور آخری کتاب ہے۔ الحمدللہ یہ کتاب اب آپ کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے۔ تو آئیے، انڈیا کے خواجہ غریب نواز دارالعلوم مدرسہ ہے، جامعہ ہے، وہاں کے یہ مدرس ہیں الحمدللہ، استاد علماء ہیں، مفتی ہیں، اور یہ جن کا نام ابو سفیان قادری دامت برکاتہم العالیہ یہ ہیں، ان کا لیکچر جو جناب آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں یاد رکھو، میں ابو سفیان استاد دارالعلوم غریب نواز بول رہا ہوں۔ یہ کتاب رشیدیہ ہے۔ آج شارح شریفیہ یعنی مناظرہ رشیدیہ کے مصنف پر کچھ حالتیں بیان کرنی ہیں۔ شریفیہ کے شارح یعنی مناظرہ رشیدیہ کے مصنف بحر العلوم والفنون، شارح شریفیہ کا اسم گرامی علامہ محمد عبدالرشید لقب شمس الحق، اور تخلص شمسی ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نامی محمد مصطفیٰ ہے۔
اور جد امجد کا نام عبدالحمید ہے۔ 18 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت شیخ کبیر سری ابن مفلس سقطی سے جا ملتا ہے۔ آپ کی پیدائش آپ ذیقعدہ 1000 ہجری میں مقام برونہ میں مضافات جونپور میں پیدا ہوئے۔ بچوں یاد رکھو، آپ نے اپنی ظاہری و باطنی تعلیم اپنے والد ماجد سے ہی حاصل کی۔ علاوہ ازیں آپ نے ملک کے جلیل القدر علماء سے بھی استفادہ کیا، جن میں سے چند یگانے روزگار یہ ہیں: حضرت علامہ شیخ حبیب اسحاق، حضرت علامہ شیخ جمال کوروی، حضرت علامہ شیخ محمد لاہوری، اپنے ماموں حضرت علامہ مفتی شمس الدین برونوی، حضرت علامہ شیخ محمد افضل ابن محمد حمزہ عثمانی جونپوری، اور بالآخر حضرت علامہ مفتی نور الحق ابن عبدالحق بخاری دہلوی سے مشکوٰۃ شریف اور بخاری شریف پڑھ کر سند حدیث حاصل کی۔ تحصیل علوم سے فراغت کے بعد آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کا شمار اپنے دور کے بلند پائے اساتذہ میں سے ہوتا ہے۔ آپ عرصے دراز تک تمام علوم پڑھاتے رہے۔ اگرچہ آپ اپنے والد ماجد ہی کے مرید تھے، آپ کو بچپنی میں خرقہ تصوف اور خلافت عطا کی تھی ان کے والد نے، لیکن جب عرصے دراز تک درس و تدریس کے بعد آپ کی طبیعت ذکر و فکر اور غوثہ نشینی کی طرف مائل ہوئی تو آپ شیخ وقت پیر طریقت حضرت شیخ طبیب ابن معین بنارسی کی خدمت میں حاضر ہوئے، مگر انہوں نے آپ کو مزید تعلیم و تعلم کی ترغیب دلا کر واپس کر دیا۔ پھر دوبارہ آپ جب حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ کو طریقے چشتیہ قادریہ سہروردیہ میں داخل فرما کر اپنے زیر سائے منازل تصوف طے کروا کر 1040 میں آپ کو خرقہ خلافت سے نواز کر تحریری سند بھی عطا فرمائی۔ علاوہ ازیں بھی آپ کو دیگر مشائخ سے خلافت و اجازت کا شرف حاصل ہے۔ خودی اور خودداری، آپ بیسل فقیر علی بابل امیر پر سختی سے کاربند تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے بادشاہ شاہ جہاں کی علماء و مشائخ نوازی اور قدردانی کے باوجود شاہ جہاں کے بلانے پر آپ انہیں ملنے تشریف نہیں لے گئے۔ علم و فضل اور رشد و ہدایت کا یہ آفتاب 9 رمضان بروز جمعۃ المبارک کو 1084 ہجری کو نماز فجر میں تحریمہ کی حالت میں غروب ہو گیا۔ آپ کا شمار کثیر التصانیف علماء میں سے ہوتا ہے، اس لیے آپ کی تصانیف بہت ہیں، مگر درج ذیل تصانیف کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے۔ نمبر 1 مناظر رشیدیہ، نمبر 2 شرح ہدایت الحکمت، نمبر 3 شرح اسرار المخلوقات تصنیف محی الدین ابن عربی، اور نمبر 4 زاد السالکین، نمبر 6 حواسی مختصر عربی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے. یہ شرح ہدایت الحکمت کی جگہ پر پڑھائی جا رہی ہے. قال الماتن، ماتن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاۃ علی سید انبیائہ سند اولیائہ وعلی احبابہ المعارضین لآرائہ. ماتن کے خطبہ میں بیان کردہ الفاظ کی شرح تو خود شارح کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں بتا دی جا رہی ہیں. کسی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ شارح جب کسی کتاب کی شرح لکھتے ہیں تو اس کے پیش نظر چند اغراض ہوتے ہیں. اگر استاد اور شاگرد پڑھاتے اور پڑھتے ان کا انتظام کریں تو اس سے شرح پڑھنے اور سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے، اور تعلیم کا کافی حد تک شرح کے ساتھ مانوس ہو کر ان اغراض کے تجسس میں لگا رہتا ہے، جس سے اس کے علمی شوق لگن میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے. اسے پڑھنے میں کوئی دشواری اور دقت محسوس نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کا دل پڑھنے سے اکتاتا ہے. ان میں سے چنے اغراض یہ ہیں: مشکل سیغے کی وضاحت، مشکل ترکیب کا حل، مشکل لفظ کیا کے لغوی معنی، اور بوقت ضرورت اس کا اصطلاحی معنی بھی بتائے گا. ماتن نے متن میں کوئی دعویٰ بیان کیا ہے لیکن اس کی دلیل بیان نہیں کی ہے، تو شارح اس دعوے کی دلیل بیان کرے گا. نمبر 5، ماتن نے متن میں کوئی دعویٰ بیان کیا دلیل بھی، لیکن دلیل مکمل بیان نہیں کی ہے. دلیل کے مقدموں میں سے کسی مقدمے صغرا یا کبرا کو چھوڑ دیا ہے تو شارح ماتن کے مطلوب مقدمے کو بیان کرے گا. نمبر 6، کہ متن میں کسی لحاظ سے تعارض معلوم ہوتا ہو تو شارح متعارض چیزوں میں تطبیق دے کر تعارض اٹھائے گا. نمبر 7، شارح تحقیق مقام کرے گا. نمبر 8، ماتن نے متن میں کوئی اختلافی مسئلہ بیان کیا ہے تو شرح کرتے ہوئے اس مسئلے میں اپنا متن کا مختار بیان کریں گے. نمبر 9، ماتن پر کوئی اعتراض ہے تو شارح اس کا جواب دے گا. نمبر 10، ماتن نے اگر کوئی مسئلہ پیچیدہ انداز میں بیان کیا ہے تو شارح اسے آسان کر کے بیان کرے گا. دوسری بات یہ ملحوظ خاطر رکھو بچوں، بسا اوقات مصنفین خطبہ کتاب میں ایسے الفاظ ذکر کرتے ہیں جو مشیر الی المقصود ہوتے ہیں، اسے براعت استحلال کہا جاتا ہے. تو یہاں بھی ماتن نے شریفیہ کے خطبے میں مناظرہ کی اصطلاح مثلا منع، نقض، معارضہ، سند کو بطور براعت استحلال ذکر کیا ہے. قال الحمدللہ قولہ بعد التیمم بالتسمیہ. شارح کی اس عبارت کی 3 غرضیں ہو سکتی ہے. پہلی غرض ایک اعتراض کا جواب ہے، لیکن اعتراض سے پہلے ایک تمہید ہے، اور وہ یہ ہے کہ کام کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک وسط ہوتا ہے، ایک انتہا. بعد تمہید یہ اعتراض یہ ہے کہ بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بسم اللہ میں جو با ہے یہ ابتدائی فعل محذوف کے متعلق ہے، تو اب معنی یہ ہوں گے کہ میں اللہ کے نام سے اپنے کام کا آغاز کرتا ہوں، لہذا اب کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونے سے ناقص نہیں ہوئی، لیکن کام کے وسط اور انتہا میں اللہ کا نام نہیں، لہذا کام کا وسط اور انتہا ناقص ہوئی. بعد تیمم بالتسمیہ سے شارح نے اس کا جواب دیا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بسم اللہ کی یہ ابتدائی فعل محذوف کے متعلق نہیں بلکہ متیمن المحذوف کے متعلق ہے، جو ترکیب میں ابتدا کی ضمیر سے حال واقع ہے. تو اب یہ معنی ہوگا کہ میں اپنے کام کی ابتدا کرتا ہوں اس حال میں کہ میں اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنے والا ہوں. تو حصول برکت ابتدائی فعل کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ برکت تو تمام کام میں ہوگی، خواہ کام کی ابتدا ہو یا وسط یا انتہا. دوسری غرض شارح کی دوسری غرض جو در حقیقت پہلی غرض کا ترجمہ ہی معلوم ہوتی ہے،
یہ کہ بسم اللہ اور الحمدللہ میں دو طرح سے فرق بتانا ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ بسم اللہ کا تعلق تیمم کے ساتھ ہے، جو بعد تیمم بالتسمیہ سے معلوم ہو رہا ہے، اور الحمدللہ کا تعلق ابتدا سے ہے، جو بعد تیمم بالتسمیہ بحمدللہ سے معلوم ہو رہا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ بسم اللہ محض تیمم کے لیے نہ ہے اور یہ کتاب کی جز نہیں ہے، اور الحمدللہ کتاب کی جز ہے جس سے کتاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ تیسرا مقصد تسمیہ اور تحمید والی دونوں حدیثوں کے تعارض کو اٹھانا ہے، اور تعارض یہ ہے کہ حدیث تسمیہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اچھے کام کا آغاز بسم اللہ سے ہونا چاہیے، ورنہ کام ناتمام ہوگا، اور حدیث تمیز سے معلوم ہو رہا ہے کہ اچھے کام کا آغاز الحمدللہ سے ہونا چاہیے، ورنہ کام ناتمام ہوگا، اور آغاز ابتدا ایک آنی چیز ہے جو تقدم کی مقتضی ہے، تو واضح ہے کہ آپ ابتدا یا بسم اللہ سے ہوں گے یا الحمدللہ سے، دونوں سے ابتدا نہیں ہوگی۔ رفع تعارض، سارے نے بعد تیمم بالتسمیہ سے اس تعارض کو اٹھایا کہ بسم اللہ کا محض تیمم کے لیے ذکر کرنے کے بعد کتاب اللہ کی ابتدا الحمدللہ سے کی گئی ہے۔ تعارض تو تب تھا جب بسم اللہ اور بحمدللہ دونوں لم یبدا کے متعلق ہوں، حالانکہ بسم اللہ متمنن کے متعلق ہے، بحمدللہ لم یبدا کے متعلق ہے۔ تو اب حدیثوں کا حاصل معنی یہ ہوگا جس نے کام شروع کرنے کے وقت بسم اللہ سے برکت حاصل نہ کی جائے اور الحمدللہ سے ابتدا نہ کی تو اس کا کام ناقص ہے، لہذا تسمیہ تحمید والی حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں۔ رفع تعارض کی دوسری تقریر یہ ہے کہ تعارض تو تب ہوتا ہے جبکہ بسم اللہ بھی کتاب کی جز ہو اور الحمدللہ بھی کتاب کی جز ہو، حالانکہ ایسا نہیں، کیونکہ بسم اللہ کو تو صرف تبرک کا تیمم کے لیے ذکر کیا گیا ہے، یہ کتاب کی جز نہیں، البتہ الحمدللہ یہ کتاب کی جز ہے، لہذا دونوں حدیثوں پر بلا تعارض عمل ہے۔ بچوں یاد رکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتاب رشیدیہ ہے، یعنی مناظر رشیدیہ۔ میں ابو سفیان استاد دارالقدیم نواز بول رہا ہوں۔ شارح کی دوسری غرض یہ ہے کہ شارح کی دوسری غرض جو در حقیقت پہلی غرض کا تتمہ ہی معلوم ہوتی ہے، یہ ہے کہ بسم اللہ اور الحمدللہ میں دو طرح سے فرق بتانا ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ بسم اللہ کا تعلق تیمم کے ساتھ ہے، جو بعد تیمم بسم اللہ سے معلوم ہو رہا ہے، اور الحمدللہ کا تعلق ابتدا سے، جو بعد تیمم بالتسمیہ بحمدللہ سے معلوم ہو رہا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ بسم اللہ محض تیمم کے لیے ہے اور یہ کتاب کی جز نہیں، اور الحمدللہ کتاب اللہ کی جز ہے جس سے کتاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ مصنف کا تیسری غرض یہ ہے کہ تسمیہ اور تحمید والی دونوں حدیثوں کے تعارض کو اٹھانا ہے۔ تعارض یہ ہے کہ حدیث تسمیہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اچھے کام کا آغاز بسم اللہ سے ہونا چاہیے، ورنہ کام ناتمام ہوگا۔ حدیث تحمید سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اچھے کام کا آغاز الحمدللہ سے ہونا چاہیے، ورنہ کام ناتمام ہوگا، اور آغاز ابتدا ایک ہی آنی چیز ہے جو تقدم کے مقتضی ہے، تو واضح ہوا کہ اب ابتدا یا تو بسم اللہ سے ہو سکیں گے یا الحمدللہ سے، دونوں سے تو ابتدا نہیں ہو سکتی۔ تعارض کا رفع اس طور پر ہوگا کہ شارح نے بعد تیمم بالتسمیہ سے اس تعارض کو اٹھایا کہ بسم اللہ کو محض تیمم کے لیے ذکر کرنے کے بعد کتاب اللہ کی ابتدا الحمدللہ سے کی گئی ہے۔ تعارض تو تب تھا جب بسم اللہ اور بحمدللہ دونوں لم یبدا کے متعلق ہوں، حالانکہ بسم اللہ متیمنن کے ساتھ متعلق ہے اور بحمدللہ لم یبدا کے ساتھ متعلق ہے۔ اب دونوں حدیثوں کا حاصل معنی یہ ہوگا کہ جس نے کام شروع کرتے وقت بسم اللہ سے برکت حاصل نہ کی اور الحمدللہ سے ابتدا نہ کی تو اس کا کام ناقص ہے، لہذا تسمیہ تحمید والی حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں۔ رفع تعارض کی دوسری تقریر یہ ہے کہ تعارض تو تب ہے جبکہ بسم اللہ بھی کتاب اللہ کی جز ہو اور الحمدللہ بھی کتاب کی جز ہو، حالانکہ ایسے نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ کو تو صرف تبرک کا تیمم کے لیے ذکر کیا گیا ہے، یہ کتاب کی جز نہیں، البتہ الحمدللہ یہ کتاب کی جز ہے، لہذا دونوں حدیثوں پر بلا تعارض عمل ہوگا۔
مصنف نے کہا اقتداء بے احسن النظام عملاً علی حدیث خیر الانام۔ پہلے شاعر نے کہا کہ ماتن نے تیمم بالتسمیہ کے بعد اپنی کتاب کو حمد کے ساتھ شروع کیا، تو ابتدا بالحمد بعد تیمم بالتسمیہ کے ساتھ مقید کیا۔ جہاں مقید ہو وہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک قید ہوتی ہے، دوسری مطلق۔ اب شاعر یہاں سے اس بات پر دو دلیلیں دے رہے ہیں کہ ماتن نے تیمم بالتسمیہ کے بعد حمد سے ابتدا کیوں کی۔ تو پہلی دلیل اقتداء باحسن النظام کو قرآن پاک کی ابتدا کرتے ہوئے، کیونکہ قرآن مجید بھی تیمم بالتسمیہ کے بعد حمد سے شروع ہے۔ دوسری دلیل عملاً علی حدیث خیر الانام کے کہ ماتن نے حدیث خیر الانام پر عمل کرتے ہوئے اپنی کتاب کو حمد سے شروع کیا۔ اعتراض یہ پڑتا ہے کہ ماتن کا حمد کے ساتھ شروع کرنے کا دعویٰ بعد تیمم بالتسمیہ کے ساتھ مقید ہے، لہذا پہلی دلیل تو دعویٰ کے مطابق ہے، کیونکہ قرآن پاک کی ابتدا بالحمد و تیمم بالتسمیہ کے بعد ہے، لیکن اس مقید دعویٰ کی دوسری دلیل دعویٰ کے مطابق نہیں ہو، لہذا تقریب تام نہیں، کیونکہ ارشاد نبی سے صرف اتنا ثابت ہو رہا ہے امر ذیشان کی ابتدا حمد سے کرنی چاہیے، لیکن ارشاد نبی سے یہ نہیں ثابت ہو رہا ہے کہ تیمم بالتسمیہ کے بعد امر ذیشان کو حمد سے شروع کیا جائے، لہذا دعویٰ خاص اور دلیل عام ہے، تو دعویٰ اور دلیل میں مطابقت نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں مقید ہو وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک قید دوسرا مطلق، لہذا دوسری دلیل مطلق ابتداء بالحمد کی دلیل ہے اور مقید دعویٰ کی دلیل ہے۔ سارے کا بعد میں حدیث تمہید کو ذکر کرنا اس کا معید ہے، لہذا دعویٰ دو دلیل میں مطابقت تقریب تام ہے۔ اعتراض شارح کا یہ کہنا درست نہیں کہ ماتن نے حدیث خیر الانام پر عمل کرتے ہوئے اپنی کتاب کو حمد سے شروع کیا ہے، کیونکہ حدیث خیر الانام میں تو یہ ہے کہ جس امر ذی شان کو حمد سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص ہے۔ حدیث نبی میں یہ تو نہیں ہے کہ تم امر ذی بال حمد سے شروع کرو۔ جواب یہ ہے کہ شارح کا یہ کہنا درست ہے کہ ماتن نے ارشاد نبی پر عمل کرتے ہوئے اپنی کتاب کو الحمدللہ سے شروع کیا، کیونکہ اگرچہ حدیث تمہید اس پر مطابقت تو دلالت نہیں کرتی، لیکن انتظاماً اس پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ جب امر ذی بال کی ابتدا ہم سے نہ ہو تو ناقص ہے، تو یہ اس بات کو لازم ہے کہ امر ذی بال کی ابتدا ہم سے کرو تاکہ وہ ناقص نہ رہے بلکہ باکمال ہو۔ یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابو سفیان استاد دارالغنی نواز بول رہا ہوں۔ مناظر رشیدیہ کی عبارت والحمد هو الوصف بالجمیل علی جمیل الاختیاری۔ اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر متن کے کسی لفظ کا لغوی یا اصطلاحی معنی مشکل ہو تو شارح اسے بیان کریں گے، کیونکہ یہاں متن میں حمد ہے اور اللہ تعالیٰ کے دو لفظ آئے ہیں جن کے اصطلاحی معنی مشکل اور غیر واضح ہیں، اس لیے شارح انہیں بیان کر رہے ہیں۔ یا ایسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ الحمد موضوع ہے اور اللہ محمول، تو موضوع اور محمول قضیہ ہوتا ہے اور قضیہ کا علم تصدیق ہوتا ہے، اور تصدیق کے لیے تصور طرفین شرط ہے، چونکہ شے کی تعریف موجود تصور ہے، اس لیے شارح موضوع اور محمول دونوں کی تعریف کریں گے۔ پہلے موضوع کی تعریف کریں گے پھر محمول کی۔ تو موضوع حمد کی تعریف کی جمیل اختیاری کے ساتھ الفاظ جمیلہ کے ذکر کو حمد کہا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھو، کسی کی اختیاری خوبیوں کے پیش نظر اس کی طرف اچھے کلمات کی نسبت کرنا حمد ہے۔
مصنف نے کہا حقیقتاً اور حکماً، یہ در حقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے، مگر اعتراض سے پہلے ایک تمہید ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقیہ سات ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 قدرت، نمبر 3 حیات، نمبر 4 ارادہ، نمبر 5 سمع، نمبر 6 بصر، نمبر 7 کلام۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات اضطراری ہیں، اختیاری نہیں، کیونکہ ان کا صدور اضطراراً ہوتا ہے، بلا تمثیل و تصویر، جس طرح شعاعوں کا صدور شمس و قمر سے از خود اور اضطراراً ہوتا ہے، اور یہ صفات اختیاری نہیں ہیں، کیونکہ جو اختیاری ہو وہ حادث ہوتا ہے، کیونکہ وہ مسبوق بالارادہ ہوتا ہے، کیونکہ پہلے شے کا علم، پھر شوق، پھر ارادہ، پھر شے بالفعل عدم سے وجود میں آتی ہے، اور یہی حادث ہے جو پہلے نہیں تھا اب ہے۔ لہذا اگر مذکورہ صفات باری تعالیٰ اختیاری ہوں تو حادث ہوں گی، حالانکہ یہ تمام صفات قدیم ہیں۔ اب تمہید کے بعد اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ حمد کی تعریف جامع افراد نہیں، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی صفات حقیقیہ کی حمد کی ہے اور مخلوق نے بھی کی ہے، لیکن ان صفات پر حمد کی تعریف صادق نہیں آتی، کیونکہ حمد کی تعریف ہے صفات اختیاریہ پر الفاظ جمیلہ سے ذکر، اور الفاظ کی صفات مذکورہ اختیاری نہیں ہے بلکہ اضطراری ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ شارع نے حقیقتاً اور حکماً سے اس اعتراض کا جواب دیا کہ صفات کا اختیاری ہونا یہاں پر عام ہے، خواہ حقیقتاً اختیاری ہوں یا حکماً۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقیہ اگرچہ حقیقتاً تو اختیاری نہیں ہے، لیکن حکماً اختیاری ہے۔ حکماً اختیاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا صدور فاعل مختار سے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقیہ کا صدور بھی تو فاعل مختار سے ہی ہوتا ہے، اس لحاظ سے یہ صفات بھی اختیاری ہوئی۔ اب حمد کی تعریف ان پر صادق آئے گی، لہذا حمد کی تعریف جامع افراد ہوئی۔ مصنف کا قول اللام فیہ للجنس، لام اس میں جنس کے لیے۔ موضوع میں چونکہ دو چیزیں ہیں، ایک حمد ہے اور دوسری الف لام حمد، چونکہ مستقل ہے اور الف لام غیر مستقل ہے، اس لیے پہلے حمد کی تعریف کی، اب غیر مستقل کی تحقیق یعنی الف لام کی کر رہے ہیں۔ الحمدوں میں جو الف لام ہے اس میں 3 مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب علامہ تفتازانی کے نزدیک یہ الف لام جنس کا ہے، تو اب جملے کا معنی یہ ہوگا کہ جن سے حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ علامہ میر سید سند کے نزدیک یہ الف لام استغراق کا ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ حمد کا ہر فرد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ اور بعض محققین کے نزدیک یہ الف لام عہد خارجی ہے، تو اب اس کا معہود خاص حمد ہوگی جو محبوب اور مردی ہے، جس کا ذکر اس ارشاد نبی میں ہے، الحمدللہ اضاف ما حمدہ جمیع خلقہ کما یحبہ ویرضا، کہ جو حمد اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق نے کی، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہو۔ المذکور فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مذکور ہو گئی کہ صرف یہی ایک حمدی محمود مخصوص خاص نہیں بلکہ دیگر محامد بھی خاص ہیں، جس کا ذکر دوسرے احادیث نبیہ میں ہے۔ اعتراض شارع نے محققین کے مذہب کو اعتراض یہ پڑتا ہے کہ شارع نے محققین کے مذہب کو یہ تمیلوں سے ذکر کیا، یہ تمیلوں کو مقام ذوب میں ذکر کیا جاتا ہے، لہذا اگر یہاں الف لام عہد خارجی ہو اور اس کا محمود و حمد خاص ہو جو ارشاد نبی مذکور ہے، تو پھر محققین کے مذہب میں کون سا ذوف ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر الحمد الف لام عہد خارجی ہو تو اس سے مراد خاص حمد ہوگی اور دوسرے محامد اس میں شامل نہ ہوگی، تو اس میں دیگر محامد شامل نہ ہونے کے لحاظ سے ذوف ہے۔ اور اگر الف لام جنس یا استغراق کا بنایا جائے
مانا جائے تو اس میں تمام محامل حتیٰ کہ حمد خاص بھی داخل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے۔ میں ابو سفیان استاد دارالعلوم غنی نواز بول رہا ہوں۔ مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے وقتارہ اسمیت الجملہ۔ یہاں سے شاعر ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ ارشاد نبی میں حمد سے اچھا کام شروع کرنے کی ترغیب ہے، تو اس کے لیے جملے فعلیہ لایا جا سکتا ہے، جملے اور جملے اسمیہ بھی۔ تو ماتن نے جملے فعلیہ کے بجائے جملے اسمیہ کیوں اختیار کیا؟ اس کے اس اعتراض کا دو جواب ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ مصنف فاعل مختار ہیں، ان کی مرضی جس سے بھی شروع کریں، اس لیے آپ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ دوسرا جواب وہ ہے جو شاعر نے ذکر کیا ہے، لیکن جواب سے پہلے ایک تمہید ہے، وہ یہ ہے کہ جملے کی ابتدا دو قسم ہے، ایک جملے اسمیہ ہے اور دوسرا جملے فعلیہ ہے۔ پھر جملے فعلیہ کی دو قسم ہے، جملے فعلیہ ماضیہ اور جملے فعلیہ مضارعہ۔ تو جملے ماضیہ میں صرف حدوث ہوتا ہے، اس لیے ضرب زیدن کا معنی یہ کیا جائے گا گزشتہ زمانے میں زید سے صرف ایک مرتبہ مارنا صادق ہوا، اور اس کی ضرب کی بقا اور عدم بقا پر دلالت نہیں۔ اور جملے فعلیہ میں دوام تجدد ہوتا ہے۔ دوام تجدد کا مطلب یہ ہے کہ فعل میں دوام بھی ہوتا ہے اور درمیان میں انقطاع بھی ہوتا رہتا ہے۔ لہذا یاکلو زیدن کا مطلب یہ ہوگا عقل طعام زید کے لیے دائمن نہیں، یعنی کھانے کا کھانا، طعام کا کھانا زید کے لیے ہمیشہ نہیں، یعنی طعام کا کھانا زید کے لیے دائمن ہے، ہمیشہ ہے، لیکن اس میں انقطاع بھی آ جاتا ہے، اس لیے زید دوسرے کام بھی سر انجام دیتا رہتا ہے۔ اور جملے اسمیہ میں دوام و ثبات ہے اور انقطاع ہوتا ہی نہیں۔ اس تمہید کے بعد جواب یہ ہے کہ جملے ماضیہ میں چونکہ صرف حدوث ہوتا ہے، اس لیے اس سے ادنا درجہ کی حمد ہوتی ہے، کیونکہ حمد اللہ کا معنی یہ ہوا کہ مجھ سے گزشتہ زمانے میں حمد کا صدور ہوا، اور یہ منعم حقیقی اللہ جل مجدہ کے شایان شان ہے۔ اور اسی طرح جملے فعلیہ مضارعہ سے کی جانے والی حمد اگرچہ جملے ماضیہ کی حمد سے افضل اور اعلیٰ ہے، مگر اس میں بھی چونکہ انقطاع ہے، اس لیے یہ بھی اس ذات والا صفات کے شایان شان ہے۔ اور جملے اسمیہ سے کی جانے والی حمد میں چونکہ دوام اور ثبات ہے، اس لیے یہ حمد سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اس لیے ماتن نے جملے فعلیہ کے بجائے جملے اسمیہ اختیار کیا، لیکن یہ یاد رہے کہ ہر جملے اسمیہ دوام و ثبات پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ وہ جملے اسمیہ دوام اور ثبات پر دلالت کرتا ہے جو جملے فعلیہ سے معدول ہو، اور یہی بات بتانے کے لیے شاعر نے اسمیت جملت تحریر کیا ہے۔ مصنف کا قول قدم الحمد، یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اگر جملے اسمیہ سے ہی حمد کرنی تھی تو ماتن ایسے کہہ دیتے للہ الحمد، اور مناسب ہی تھا، کیونکہ لفظ جلالت کی ذات پر دلالت کرتی ہے، ہر حمد وصف ہے، اور ذات چونکہ تباً صفت سے مقدم ہوتی، لہذا اسے ذکراً بھی مقدم کرنا چاہیے تھا تاکہ وضع توا کے موافق ہو جاتی، کیونکہ
بلغاء توافق کی رعایت کرتے رہتے ہیں۔ جواب سے پہلے ایک مختصر تمہید ہے، وہ یہ ہے کہ ایک امور ذاتیہ ہوتے ہیں اور دوسرا حال و مقام۔ بچوں یاد رکھو، اس تمہید کے بعد جواب یہ ہے کہ بلغاء محض امور ذاتیہ کا لحاظ نہیں کرتے بلکہ حال اور مقام کا لحاظ کرتے ہیں۔ یہ مقام چونکہ مقام حمد تھا، اس لیے مقام حمد کا لحاظ کرتے ہوئے ماتن نے الحمد کو للہ سے مقدم کر دیا۔ کما فی مقام اقرأ باسم ربک، تفصیل مقام یہ ہے کہ جیسے الحمد للہ میں حمد کو للہ سے مقدم کرنے پر اعتراض تھا، تو اسی طرح اقرأ باسم ربک میں اقرأ کو باسم ربک سے مقدم کرنے پر بھی اعتراض ہے۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ بلیغ محض امور ذاتیہ کا لحاظ نہیں کرتا بلکہ اس کے پیش نظر حال اور مقام ہوتا ہے، لہذا بلاغت کے پیش نظر اقرأ کو باسم ربک سے مقدم کیا گیا کیونکہ یہ مقام قرأت ہے۔ دوسرا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے، قرآن پاک کی ترتیب عثمانی کی موافقت کرتے ہوئے الحمد کو للہ سے مقدم کیا گیا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ مصنف فاعل مختار ہے، جسے چاہے مقدم کرے اور جسے چاہے مؤخر کرے، اس کی مرضی ہے، آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ آپ نے کہا مقام کی مناسبت کی وجہ سے حمد کو للہ پر مقدم کیا، تو ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ حمد کو مقدم کرنے میں آپ کی کیا مراد ہے؟ الحمدو کا لفظ یا اس کا معنی هو الوصف بالجمیل ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ لفظ حمد کو ماتن نے مقدم کیا ہے تو یہ ظاہراً درست ہے، مگر یہ مقام کے مناسب نہیں، کیونکہ موقع، محل اور مقام کے مناسب اس کا معنی الوصف ہے، اور یہ لفظ حمد کے علاوہ بھی حاصل ہو سکتا ہے، جیسے ان ابہا درر وغیرہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ الحمدو کے معنی والوصف بالجمیل کو مقدم کیا ہے تو یہ درست نہیں، کیونکہ یہ معنی تو الحمدو کے مجموعے سے حاصل ہوتا ہے، معنی کی تقدیم کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، تو اس کا جواب دو ہے۔ پہلا جواب، تقدیم حمد سے مراد الحمدو کا لفظی مقام کے مناسب بھی ہے، کیونکہ الحمدو کے لفظ کی دلالت الوصف بالجمیل پر مطابقتاً ہے، اور الحمدللہ کے مجموعہ کی دلالت الوصف والے معنی پر مطابقت نہیں بلکہ تضمناً ہے، اور دلالت مطابقی مقام کے زیادہ مناسب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ الحمدو سے مراد الحمدو کا لفظی ہے اور مقام کے مناسب بھی یہی ہے۔ وہ اس طرح کے ناظر کی الحمد پر نظر پڑتے ہی وہ اسے یقین ہو جائے گا کہ مصنف تمہید والی حدیث پر عمل پیرا ہیں، اور اس کے معنی سے ناظر کو جلدی یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اس کے معنی سے نظر کرنے والے کو جلدی یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مناظر رشیدیہ ہے۔ میں ابو سفیان استاد دارالعلوم غنی نواز بول رہا ہوں۔ مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے یا فی الاصل جملۃ فعلیۃ۔ یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے تو سارے اس کے دو جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ تمہارا یہ کہنا درست نہیں کہ ماتن نے الحمد لکھ کر حدیث پر عمل کیا، کیونکہ الحمد جملے خبریہ ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ حمد کا ہر الفاظ اللہ کے لیے ثابت ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امر ذی بال کی ابتدا بالحمد سے ہو، ابتدا انشاء ہے، خبر نہیں۔ تو پہلا جواب شاعر نے ہے فی الاصل سے اس اعتراض کا پہلا جواب دیا کہ الحمد در حقیقت جملے فعلیہ ہے، اسے معدول کر کے جملہ اسمیہ بنایا گیا ہے، اور جملے فعلیہ حدوث وغیرہ کی وجہ سے انشاء ہوتا ہے۔ جب اصل انشاء ہے تو
فرع جملے اسمیہ بھی انشاء ہوگا، کیونکہ جو حکم اصل کا ہے فرع کا بھی وہی ہوتا ہے۔ تو جب فرع انشاء ہے تو حدیث پر عمل ہو گیا۔ مصنف نے کہا وَيَحْتَمِلُ، یہاں سے شارح دوسرا جواب دیتے ہیں کہ چلو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جملے خبریہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے تمام محامد کی خبر دینا بھی حمد کو متضمن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، لہذا جب یہ جملے خبریہ بھی اس لحاظ سے انشاء حمد کو متضمن ہوا تو الحمدللہ لکھنے سے حدیث پر عمل ہو گیا۔ مصنف نے کہا قولہ واللہ علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ تحقیق موضوع سے فراغت کے بعد اب شارح محمول کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ محمول، تو محمول میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک ہے لام اور لفظ جلالت، اور دوسرا لفظ جلالت اللہ، دوسرا ہے لفظ جلالت اللہ۔ للہ میں جو لام ہے اہل علم کے نزدیک اس کا اختصاص کے لیے ہونا واضح ہے، اس لیے شارح نے اسے دانستہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا۔ لفظ اللہ میں علامہ طفتازانی اور علامہ بیضاوی کا اختلاف ہے، شارح اس اختلاف کو نقل کرتے ہیں، اپنا مختار ذکر کرتے ہیں۔ علامہ طفتازانی کے مذہب یہ ہے کہ اللہ اسی ذات واجب الوجود کا علم ہے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ تو واضح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بلحاظ وضع علم ہے تو اس میں بلحاظ وضع تکسر بھی محال ہوگا، اور علامہ بیضاوی کے نزدیک لفظ اللہ کی وضع مفہوم کلی کے لیے ہے، لہذا بلحاظ وضع اس میں تکسر بھی جائز ہے، لہذا غلب استعمال کی وجہ سے یہ ذات واجب الوجود کا علم بن گیا۔ جیسے کہ ابن عباس کی وضع تو مفہوم کلی کے لیے ہے، اور جو بھی عباس کا بیٹا ہے لیکن غلب استعمال کی وجہ سے اس کا اطلاق صرف عبداللہ ابن عباس پر ہوتا ہے۔ لا اسم کہہ کر شارح نے اپنا مختار بتاتے ہوئے علامہ طفتازانی کی رائے کو حق قرار دیا۔ علامہ بیضاوی کا رد کرتے ہوئے بتایا کہ اگر علامہ بیضاوی کا مذہب لیا جائے تو کلمہ توحید مفید توحید نہیں رہے گا، کیونکہ علامہ بیضاوی کے مذہب کے مطابق لفظ اللہ میں وضع کے لحاظ سے تکسر جائز ہے، اور جواز تکسر توحید کے منافی ہے۔ مصنف نے کہا لذالک اختار ذالک دون الرحمن فل، پہلے شارح نے لفظ جلالت کے وضع کے لحاظ سے علم اور اس میں تکسر کے محال ہونے پر عام دلیل دی تھی، اور یہاں سے خاص دلیلیں دیتے ہوئے شارح ماتن کا مذہب مختار بھی بتا رہے ہیں کہ ماتن کا مذہب مختار علامہ طفتازانی کا مذہب ہی ہے، کیونکہ اگر لفظ جلالت وضع کے لحاظ سے علم نہ ہو اور اس کی وضع مفہوم کلی کے لیے ہو اور یہ غلب استعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا علم بن گیا ہے، تو پھر رحمان اور اللہ دونوں مساوی ہوں گے، ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا، کیونکہ رحمان کی وضع بھی مفہوم کلی کے لیے ہے اور غلب استعمال کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا علم بن گیا ہے، اور شرعاً غیر اللہ پر اس کا اطلاق ناجائز ہے۔ تو اگر وضع کے لحاظ سے اللہ اور رحمان دونوں ایک ہی ہوں تو پھر ماتن کو للرحمان کہنا چاہیے تھا، تو ماتن کا للرحمان نہ کہنا للہ کہنا اس بات پر دال ہے کہ ماتن کا مذہب مختار یہ ہے کہ لفظ اللہ بلحاظ وضع علم ہے، اس میں تکسر محال ہے۔ یہاں سے ارادہ بعد الایما، یہاں سے شارح بعد والے متن کا ما قبل سے متن کے لحاظ سے رابطہ تعلق بتاتے ہوئے ایک اعتراض کا بھی جواب دینا چاہتے ہیں۔ ربط یہ ہے کہ پہلے اجمالاً یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، بعد میں اس بعض صفات کو صراحتاً بیان کیا جا رہا ہے۔ قولہ مع الاشعار بے برات استحلال، یہاں سے شارح نے اعتراض کا جواب دیا۔ اعتراض یہ ہے کہ بعض صفات کو صراحتاً بیان کرنا اور بعض کو نہ بیان کرنا ترجیح بلا مرجح ہے، تو شارح نے اس کا جواب دیتے ہوئے بتایا
بعض صفات کا ذکر بعض کا ترک ترجیح بلا مرجع نہیں ہے، بلکہ یہاں مرجع موجود ہے، وہ یہ ہے بیان کردہ صفات برات استحلال کی طرف مشعر ہے اور ان کا برات استحلال کی طرف مشیر ہونا ہی مرجع ہے۔ برات کا لغوی معنی ہے علم و فضل یا حسن و جمال میں ایکتا ہونا یا کسی پر فوقیت رکھنا۔ استحلال کا معنی ہے ہر بولنے والے کا اپنی آواز بلند کرنا یا بچے کے پیدائش کے وقت زور زور سے رونا۔ اصنعت برات استحلال اصطلاح کے بارے میں پہلے بتایا جا چکا ہے۔ مصنف نے کہا قال الذی لا مانع حکمہ، معنی منع سے مشتق ہے۔ منع کے وقت منع کے دو معنی، ایک لغوی دوسرا اصطلاحی۔ منع کا لغوی معنی ہے روکنا اور منع کا اصطلاحی معنی ہے طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ، کہ کسی مقدمے معینہ کا انکار کرتے ہوئے اس پر دلیل مطالبہ کرنا۔ قولہ مریدن، یہاں سے سارے یہ بتاتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہاں منع کا لغوی معنی ہی مراد ہے۔ اگر یہ منع کا لغوی معنی مراد لیا جائے تو متن کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے حکم یا نسبت کو روکنے والا کوئی نہیں۔ مثلا اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ فلاں فلاں دن پیدا ہوں گے یا مرے گا تو اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لغوی معنی مراد لینا اس لیے ظاہر ہے کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اصطلاحی معنی مراد لینے کی صورت میں اس پر اعتراض ہے۔ قول ہو یحتمل ہو، یہاں سے سارے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصطلاحی معنی کا بھی احتمال ہے۔ قول ہو بے جال انکار منکرین سے یہاں سے سارے کے اعتراض کا جواب دیتے ہیں، کل اس کی تقریر ہوگی۔